بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے، اگر کوئی حاجت، کوئی رکا ہوا کام ہو تو رکے ہوئے کام کے لیے سورہ بقرہ کا خاص وظیفہ۔ دیکھیے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی کیپیسٹی کے مطابق اللہ کی عبادات جو فرض ہیں وہ ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے، سبھی لوگ نیک ہیں، سب اچھے ہیں، سبھی اپنی آخرت اور دنیا دونوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی آزمائش میں آ جاتے ہیں، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی آزمائش میں آ جائیں، کوئی مشکل آپ پر آن پڑے، تو اس کو رسپونڈ کیا کریں، ریئیکٹ نہ کیا کریں۔ اللہ پاک اس وقت فرشتوں سے یہ فرماتا ہے، دیکھو میں اس بندے کو یہ پریشانی میں ڈال رہا ہوں جو اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس کا ریئیکشن اس پہ کیا ہوتا ہے، اس کو غور کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ کہ یہ میرا بندہ جس پر یہ پریشانی میں نے بھیجی ہے، تو یہ آگے رسپونڈ کیا کرتا ہے، کیا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ شکر الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اللہ اس کا حل بھی دے گا، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اور ہم اس مصلحت کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے۔ یہ اصل خرابی کی جڑ ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اچھی بات کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ، ہدایت کی بات کرو، کوئی قرآن کی آیت بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، تو میسیج آتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کس پر شک کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کی کیفیت کو جانچیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ میرے واقعات سنانے کا، کہانیاں سنانے کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ریلیٹ کرتا ہوتا ہے آپ کی سچویشن کے ساتھ، اور آپ کے لیے اس میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کے پاس آئیں، بہت پریشان حال تھی، ان کے پاس آ کے ان کو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ بتاؤ کہ ہمارا رب جو ہے وہ عادل ہے یا ظالم؟ اب اللہ کے نبی جو ہے وہ اس بات کو سن کے حیران سے ہو گئے کہ میں اس کو جواب دوں۔ انہوں نے کہا جی کہ ماجرا کیا ہے، مجھے ماجرا بتاؤ، پھر میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ سے مہربان تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ایک بیوہ خاتون ہوں، بیوہ عورت ہوں، میرے پر 3 جوان بچیوں کا بوجھ ہے، میں یہ اس وقت سوت کاتا جاتا تھا، چرخے کے اوپر سوت بنایا جاتا تھا جس سے کپڑا بنتا تھا۔ اس نے کہا میں سوت کاٹتی ہوں اور وہ کاٹ کے اپنی بچیوں کا گزر بسر کرتی ہوں، اور انہی کے لیے کچھ پیسے جوڑ رہی ہوں تاکہ ان کے فرض ادا کروں۔ تو میں سوت جو ہے وہ مجھے کافی دن بناتے بناتے لگ جاتے ہیں، تو آج میں اٹھا کر بازار بیچنے کے لیے جا رہی تھی، تو سرخ کر رنگ کے کپڑے میں باندھا ہوا تھا۔ تو راستے میں ایک بڑا سا پرندہ جو ہے وہ مجھ پر حملہ آور ہوا، اور میرے سر سے وہ گٹھڑی جو ہے وہ گوشت سمجھ کے شاید لے گیا۔ میری تو پورے مہینے کی سمجھو محنت چلی گئی، تو میں اب گھر کیا لے کے جاؤں؟ میرے پاس تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور سامان ہے۔ اب یہ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے اندر آنے کے لیے لوگوں کو کہا، تو 10 تاجر جو ہے وہ ایک ایک کر کے اندر آ گئے، اور اندر آنے کے بعد انہوں نے 100 دینار انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، تو وہ 100 دینار جو تھے وہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے رکھنے شروع کر دیے، اور رکھنے کے بعد حضرت داؤد نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم یہ دینار کس سلسلے میں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم سمندر کا سفر کر رہے تھے، تاجر ہیں، تو اچانک سے طوفان آیا، اور اس سے ہماری کشتی کے اندر ایک سوراخ ہو گیا، اور کشتی میں پانی بھرنے لگا، تو ہمارے پاس کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ہم اس کو پانی کو روک سکتے۔ اتنے میں اللہ پاک سے ہم نے التجا کی، منت مانی کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، تو اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے بچا لو گے تو ہم سب جو ہے وہ 100 دینار جو ہے وہ صدقے کے طور پر دیں گے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ
جیسے ہی ہم نے یہ دعا مانگی، ایک بڑا سا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے ایک گٹھڑی جو ہے وہ کشتی کے میں پھینک دی، اس کے پنجوں سے اس نے چھوڑی، تو وہ ہم نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر سوت تھا۔ وہ سوت جو ہے اس سے ہم نے اس کشتی کے سوراخوں کو، جو سوراخ ہوا تھا اس کو ہم نے بند کر دیا اور پانی رک گیا، اور وہ پانی ہم نے نکال دیا جو باقی کشتی کے اندر تھا۔ اس طرح ہماری جو ہے وہ جان بچ گئی۔ تو ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے رقم ہم آپ کو دے کے جا رہے ہیں، اس کا جو مستحق ہو اسے آپ دے دیجیے۔ اب یہ تاجر یہ کہہ کر چلے گئے، تو داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم اپنے رب پر کتنی بدگمانی کر رہی تھی، کیسا کیسا گمان کر رہی تھی، اور رب وہ مہربان ذات ہے جو تمہارے لیے سمندروں میں بھی تجارت کر رہی تھی، تمہارے سود، کتنی اچھی قیمت رب نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ تو انہوں نے وہ سارے دینار اٹھا کے اس خاتون کو دیے کہ جاؤ اور اپنے بیٹیوں کے مسائل حل کرو۔ تو عرض صرف یہ ہے، اس واقعے کو سنانے کی مجھے ضرورت اس لیے پڑی اس ویڈیو میں کہ ہم پر بھی جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی رکاوٹ آتی ہے نا، تو ہم اس مصلحت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے جو اس کے بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی، کہ رب نے کس مصلحت کے تحت ہمارا یہ کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے، وہ ہو نہیں پا رہا، اس کے پیچھے کیا بہتری ہے، کیا اچھائی ہے۔ بس اس گمان کو، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم یہ اچھا گمان کرنے لگیں کہ اللہ پاک نے ہماری بہتری کے لیے کوئی سبب بنایا ہوگا اور کوئی اچھائی ہوگی، تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ پاک تو اپنے کلام میں فرما چکا، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ تم جیسا گمان کرتے ہو معاملہ تمہارے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ تو اچھا گمان اور پازیٹیو سوچ رکھنے سے مسائل تیزی سے حل کی طرف آتے ہیں۔ اب اس واقعے میں سنانے میں کوئی اور بات نہیں تھی، نہ اس کا مقصد جو ہے کوئی ویڈیو کی لینتھ لمبا کرنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو میرے بہن بھائی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں دن رات یہی پریشانیاں، جی ہم بہت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، مر گئے، لٹ گئے، مٹ گئے۔ تو ایسا کرنے سے کیا وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہی الفاظ جو کسی اور کے سامنے انسان بولتا ہے، کسی انسان کے سامنے بول رہا ہوتا ہے، مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، یہ مصلے پہ بیٹھ کے رب کے سامنے گڑ گڑا دیں، یہ چار آنسو بہائیں، تو یقین کریں وہ آپ کی مشکل جو ہے وہ بہت جلدی سالو ہو جائے گی۔ اور اللہ کے کلام میں آج بھی بہت طاقت ہے، اس لیے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام وہی ہے، صرف پڑھنے والے بدل گئے، وہ قاری نہیں رہے، وہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے والے قاری نہیں رہے میرا بھائی۔ اب ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ دل میں کچھ ہے، دماغ میں کچھ ہے، یقین کی، ایمان کی کیفیت کچھ ہے، اور عبادات کچھ ہیں، اور سلسلے کچھ ہیں۔ بہرحال نئے مہینے کا چاند جو ہے وہ دکھنے کو ہے، ربیع الاول شروع ہونے والا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے حاجت کے لیے سورہ بقرہ کا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آپ نے نئے چاند کو دیکھ کر چاند کی پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آج رات کو شام میں آپ کو چاند نظر آ گیا تو صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کمپلیٹ پڑھنی ہے۔ ایک بار شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور ایک دفعہ آخر میں۔ اس کے بعد مکمل سورہ بقرہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس پڑھنے کے عمل کے بعد آپ نے ظاہر ہے اپنے مقصد کے لیے اس کام کی جو رکاوٹ آ رہی ہے جس کام میں، اس کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی میرا مشورہ اضافی طور پر یہ ہے کہ جب آپ پوری سورہ بقرہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھیں گے بغیر بیچ میں کسی سے بات کیے ہوئے، کیونکہ یہ عمل کا حصہ ہے، اسی طرح سے عمل پرفارم کرنا ہے، تو ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ان 7 دنوں میں دم کر لیجئے گا۔ حالانکہ اس کا اس عمل سے اس حساب سے رابطہ نہیں، حاجت آپ کی 7 دنوں میں پوری ہو جائے گی، لیکن وہ جو پانی تیار ہوگا نا وہ کوئی چیز ہوگا، وہ آپ کی ہمیشہ حفاظت کے لیے کام آئے گا، کسی بھی قسم کے اثرات کے لیے، کسی نوست کے لیے، کسی جادو ٹونے تعویذ کے لیے، کسی بیماری کے لیے، تو یہ کمال ہو جائے گا، اس کو آپ پڑھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ تو بس یہی ایک عمل ہے جی، 7 دن یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر رکاوٹ، ہر مشکل، رکا ہوا کام انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان 7 دنوں کے اندر اندر ہو جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کا ایک خاص عمل ہے نئے چاند کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔